اور کیوں کھلاتے ہیں؟ تو اس میں سے چند لوگ ملیں گے جو بتا دیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھلاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کیسی شخصیت تھی، کیسے بزرگ تھے، کیسے اللہ کے ولی تھے، اور کس درجے ان کے اندر یہ توحید و سنت، یہ قرآن و سنت اور یہ شریعت، یہ اسلام، یہ دین و ایمان ان کے اندر رچا بسا تھا، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کے ارشادات کیا تھے، اور وہ کس مسلک کے تھے، کس مسلک پر چلنے والے تھے، اور کتنی سختی سے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، ان چیزوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولی کو مانتے ہیں، لیکن جو بات یہاں پہ بہت ہی بنیادی طور پر کہی جانے والی ہے اور بہت کانٹے والی بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی کتاب و سنت کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں تو پھر نبی کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی منمانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو پھر نبی کی سنتیں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو پھر نبی کی طریقے کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم بزرگان دین کو اور اولیاء کرام کو اور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سنتوں کو، طریقے کو، اور آپ کے ارشادات کو، اور آپ کے فرمودات کو، اور آپ کے اخلاق اور اوصاف کو، اور آپ کے کردار و اطوار کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جیلان میں، 18 سال کی عمر تھی، اور اپنی امی جان سے کہتے ہیں، والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے ہی، امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بزرگان دین بھی بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، یہ آنکھ اور زبان، یہ آنکھ اور دل اور کانوں کو کھول کر سنیے گا کہ 18 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دوں۔ اور ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو کہاں وقف کر رہے ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ ماں کا دل گوارا نہیں کرتا کہ ایک لوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ماں بھی تو اللہ کی ولی تھی، وہ بھی ان کے اندر بھی وہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رچی بسی تھی، دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میری تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ یاد رکھنا کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام احوال میں، اپنے تمام تر واقعات میں، اپنے تمام تر باتوں میں ایک چیز کا خیال رکھنا۔ فرماتی ہیں کہ تمام کے تمام معاملات اور احوال میں سچ بولنے کو یقینی طور پر پکڑے رہنا، یقینی طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، حالات چاہے جتنے ناخوشگوار ہوں، ناموافق ہوں، جتنے چاہے مشکلات بھری زندگی کیوں نہ آ جائے اور مشکلات بھرے حالات کیوں نہ پیدا ہو جائے، ہر حال میں سچ بولنا۔ اسی لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا
آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ بغداد کے سفر کے لیے نکلے تھے، بغداد کے سفر کے لیے، حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مقام اور اپنے جگہ کو چھوڑا، اپنے محلے اور بستی کو چھوڑا اور چھوڑ کر بغداد گئے۔ وہاں کیوں گئے؟ تاکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کیا جائے۔ اور اس راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس واقعے پر نہیں جاؤں گا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ نے جو آپ کی امی جان نے آپ کے کپڑوں میں جو دینار اور درہم چھپائے تھے، جب ڈاکوؤں نے کہا کہ کوئی چیز ہو تو نکال دو، جتنی چیزیں ساری چیزیں نکال دو، آپ نے کہا کہ میرے کپڑوں میں میری امی جان نے دینار اور درہم کو چھپا رکھا ہے۔ یہ بڑا اثر ہوا تھا ان کے اوپر، سچ بولنے کا اثر ہوا تھا کہ وہ تمام کے تمام جو ڈاکو تھے اور لٹیرے تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں نے توبہ کیے۔ تو 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے، وہاں پہ علم حاصل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا، وہ مقام ولایت اور مقام بزرگی میں ایک عالمی شہرت ملی ان کو۔ دنیا ان کو پیرانے پیر کے نام سے جانتی ہے، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ان کی زندگی کوئی آسان بھری زندگی نہیں تھی، آسائشوں بھری زندگی نہیں تھی، آرام بھری زندگی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا اور علم حاصل کیا۔ علم حاصل کر کے کیا بنے؟ وہ مفسر بنے، وہ محدث بنے، وہ فقیہ بنے، وہ مفتی بنے، وہ وقت کے سب سے بڑے عالم بنے۔ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام الحنابلہ شیخہم فی عصرہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے پائے کے عالم دین بنے، اتنے پائے کے متقی پرہیزگار بنے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام الحنابلہ، وہ علم الاولیاء، وہ شیخ المشائخ، وہ شیخ الاسلام، یہ تمام کے تمام لقب، اس کے علاوہ ایک اور لقب ان کو دیا گیا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، قرآن اور سنت کو زندہ کرنے والے، توحید کی علی الاعلان دعوت دینے والے، شرک سے نفی کرنے والے اور سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ اتنے پائے کے عالم دین بنے کہ بغداد کے مدرسے میں ایک وقت وہ حدیث کا درس دیا کرتے، دوسرے وقت وہ تفسیر کا درس دیا کرتے، تیسرے وقت وہ فقہ کی درس دیا کرتے، چوتھے وقت وہ افتاء کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو امتیازی طور پر ان کے اندر جو چند باتیں تھیں کہ امر بالمعروف کا کام کیا کرتے تھے، بھلائی کا حکم کیا کرتے تھے، نیکی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، دلوں کی مسیحائی کرتے تھے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اور ایسا علم، ایسا زہد اور ایسا تقوی اور ایسی طہارت اور ایسی شان اور ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ بغداد کے مدرسے میں جب وہ وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو بغداد کے مدرسے بھر جایا کرتے تھے، بغداد کے مدرسے بھر جایا کرتے تھے۔ مدرسے سے نکل کر ایک ہی کھلے میدان میں پہنچتے ہیں، وہ پورا کا پورا میدان ان کے وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے بھر جایا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں، علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ
اللہ علیہ جب بیان کیا کرتے تھے، جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو ان کی مجلس میں 70 ہزار کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ کتنی تعداد؟ 70 ہزار لوگوں کی تعداد ہوا کرتی تھی ان کے بیان کو، ان کی وعظ کو، نصیحت کو سننے کے لیے۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ 400 لوگ قلم اور دوات لے کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے ان کی ایک ایک بات کو نقل کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ کیسا مقام، کیسا مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ہم لوگوں نے تو بس ایک چیز لے لی کہ ان کے نام پر کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور اب آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی غریب پروری میں، غریبوں کو کھانا کھلانے میں، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں گزر دی، پوری زندگی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سال میں ایک ہی دن ان کے لیے مخصوص کر لیا، سال میں ایک ہی دن مخصوص کر لیا کہ اسی دن ہمیں کھانا کھلانا ہے غریبوں کو۔ اور اب تو غریبوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ ہم نے تو ایسا دیکھا یہاں پہ کہ یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں زیادہ کر دیا ہم لوگوں نے اسے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک ہے مخلوق کی خدمت کرنا، ایک ہے مخلوق کی خدمت کرنا، اور دوسرا ہے حسن معاملات کرنا، اچھے معاملات کرنا، اچھے اخلاق کا پابند بن جانا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں سن لیجیے ان باتوں کو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں ہم اس کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہم تو جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، میری جان، میری روح اور میری آل، میری اولاد، میرا خاندان ان کے قدموں پر نچھاور ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دنیا رکتی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں دنیا رکتی نہیں ہے۔ اگر صبح کو 1000 دینار میرے پاس آ جائے تو شام تک میں غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ رات کے وقت دسترخوان بچھایا جاتا تھا مہمانوں کے لیے۔ پوری کی پوری زندگی، اپنی 90 سالہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں گزرا، سن لیجئے، کبھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے دسترخوان نہ بچھایا ہو غریبوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے۔ اپنے پاس جو کچھ تھا غریبوں میں لٹا دیا، یتیموں میں لٹا دیا، مسکینوں میں لٹا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں لٹانے والا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں لٹانے والا ہوں اور اللہ کے فضل کو اور رحمت کو لوٹنے والا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا وہ یوں ہی آرام سے بستروں میں لیٹے ہوئے نہیں ملا تھا۔ پوری کی پوری زندگی نماز کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، قرآن و سنت کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دی۔ ایک ایک سنت کی، ایک ایک ادا کی، اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پہ اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 90 سال کی زندگی، پوری کی پوری زندگی دعوت میں گزار دی، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے میں گزار دی، بڑے اہتمام کے ساتھ گزار دی۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنے چاہنے والوں کو چھوڑا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں
پورے کے پورے بغداد کے اندر ایسی فضا قائم کر دی کہ لوگوں کے اندر دین زندہ ہو گیا، سنتیں زندہ ہو گئی، قرآن زندہ ہو گیا، نبی کی ایک ایک سنتیں زندہ ہو گئی، نبی کی ایک ایک ادا زندہ ہو گئی۔ ایسی محنت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنتوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور کفر و شرک سے بیزاری، ان تمام چیزوں کے اہتمام کے بعد اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، آپ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، آپ کے تمام طریقوں کو اور آپ کے تمام تعلیمات کو، ارشادات کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہم بزرگان دین سے محبت کرنے والے بنیں گے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں اولیاء کرام، بزرگان دین کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان کی زندگی کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کی تمام فرمودات کو چھوڑ دیا، انہوں نے جو کیا اسے ہم نے چھوڑ دیا، تو یقین مانے پھر ہماری زندگی میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر بزرگان دین سے اور اولیاء کرام سے، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔